لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے طواف کے بارے میں پڑھا تھا، اور طواف کے بعد ساتھ ہی سعی کی جاتی ہے. یہ بھی حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. لیکن حج قران والے صرف ایک سعی کرتے ہیں، اور وہ یا تو جاتے ہوئے کر سکتے ہیں یا افاضہ کے ساتھ کر سکتے ہیں. قدوم کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور افاضہ کے ساتھ بھی. سعی کی تفصیل ہم عمرے کے باب میں پڑھ چکے ہیں. حج تمتع کرنے والے طواف زیارہ کے بعد حج کی سعی کریں گے. ایک عمرے کی سعی ہوتی ہے اور ایک حج کی. یہ کون سا حج کرنے والے کریں گے؟ تمتع. اور جو حج قران کرتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ایک سعی کریں گے. اور افراد والے بھی ایک ہی سعی کریں گے. حج تمتع والے طواف زیارہ کے بعد یا طواف افاضہ کے بعد حج کی سعی کریں. اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے حج میں تمتع کے متعلق پوچھا گیا. انہوں نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مہاجرین، انصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ہم سب نے احرام باندھا تھا. جب ہم مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے احرام کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے کرو، لیکن جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ احرام نہ کھولیں. پھر 8ویں تاریخ کی شام آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حج کا احرام باندھ لیں. پھر جب ہم مناسک حج سے فارغ ہو گئے تو ہم نے آ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کی. پھر ہمارا حج پورا ہو گیا. واضح؟ تو حج قران والے ایک ہی سعی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا؟ قران. جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے صفا و مروہ کے مابین ایک ہی سعی کی تھی. یعنی پہلی بار جو عمرہ کیا تھا اس کے ساتھ ہی کی تھی، دوبارہ واپس آ کے پھر سعی نہیں کی. حج پہ چونکہ بہت زیادہ ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو اس لیے بعض اوقات جو مناسک ہیں ان کی ترتیب باقی نہیں رہتی. اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ سے مسائل معلوم کر رہے تھے. ایک شخص نے کہا مجھے معلوم نہ تھا اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سر مڈا لیا. آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں. دوسرا آیا، بولا مجھے خیال نہ رہا اور رمی جمار سے پہلے میں نے قربانی کر دی. آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں. اس دن آپ سے جس چیز کے آگے پیچھے کرنے کے متعلق سوال ہوا آپ نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں، یعنی حج پورا کر لو. لیکن کسی کو بھی آپ نے دم دینے کے لیے نہیں کہا. تو یہ واضح رہے کہ ان مناسک میں اگر آگے پیچھے ہو جائے کوئی چیز تو دم نہیں ہے. افضل تو یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ ترتیب کے ساتھ کیا جائے جس ترتیب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا. لیکن اگر ممکن نہ ہو کسی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ مناسک پورے ہونے چاہیے. سعی کے بعد واپس منا چلے جانا چاہیے. اگر کسی کام سے آپ مکہ میں رکتے بھی ہیں تو رات منا میں گزارنی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا، پھر آپ منا لوٹ آئے اور ایام تشریق کی راتیں یہیں ٹھہرے رہے. ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحج کے. ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ آیت 203 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو. 11، 12، 13 ان میں کیا کرو؟ اللہ کو خوب یاد کرو. پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے 2 دنوں میں واپس ہو گیا، یعنی 12 تاریخ کو یہ واپس چلا گیا حج سے، تو بھی کچھ مذائقہ نہیں. اور اگر ایک دن کی تاخیر کر لے، یعنی 13 تاریخ بھی وہیں گزارے تو بھی کوئی بات نہیں، بشرطے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. بہرحال ایام تشریق کی بھی بہت فضیلت ہے. جیسے عشرہ ذی الحج کی فضیلت ہے، ایسے ایام تشریق کی بھی ہے.
یہ دن سال کے باقی دنوں سے افضل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر. اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد یوم القر 11 ذی الحجہ. تو اس طرح آلموسٹ ذی الحج کا نصف مہینہ تقریباً 13 دن بہت ہی فضیلت کے دن، اور خصوصاً یہ 3 دن جو ہیں یہ حج والوں کے لیے بہت اہم ہے. باقی 10 تو سب کے لیے. پھر مسلمانوں کی عید کے دن ہے یہ. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ 9 تاریخ، یوم نحر 10 ذی الحج یعنی قربانی کا دن، اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں. یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا. ان دنوں کی افضل ترین عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، خصوصاً تکبیرات پڑھنا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ہاں تشریف لائے تو وہاں انصار کی 2 بچیاں دف بجا کر گا رہی تھی. یہ حج کے ایام منا کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے یہ دف بجا رہی. تو آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کے فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہیں اور یہ منا میں ٹہرنے کے دن تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کو بھی عید منا لینی چاہیے. بعض لوگ وہاں مناسک حج ادا کرنے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ کسی اور چیز کی انہیں فکر نہیں ہوتی. یعنی ویسے تو کوئی کرنے کو کام نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ لوگ اس میں خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں، جسمانی اور روحانی غذا دونوں طرح سے. کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور اوس بن حدثان کو تشریق کے دنوں میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا اور منا کے دن کھانے اور پینے کے دن ہیں. یعنی لوگ ان دنوں میں ریلیکس کریں، کھائیں پیئیں، ذکر کریں، کنکریاں ماریں، اور یہی ان دنوں کے کام ہیں. یوسف بن مسعود کی دادی کہتی ہیں کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر ان کے پاس سے گزرا جو منا کے میدان میں ایام تشریق میں اپنا اونٹ دوڑا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے یہ تو کھانے اور پینے کے دن ہیں. میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ علی بن ابی طالب ہیں. وہ لوگوں کو اونٹ پر بیٹھ کے سب کو بتا رہے تھے کہ لوگوں یہ کھانے پینے کے دن. ظاہر ہے اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے اور اتنے بڑے کراؤڈ کو اگر کوئی بھی چیز پہنچانی ہے تو اس کے لیے پھر اسی قسم کے وسائل اختیار کیے جاتے. ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے کیونکہ کھانے پینے کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یونس بن شداد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. ویسے تو ایام بیز میں 13 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن ذی الحج میں 13 تاریخ کا روزہ نہیں ہوتا. انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 6 دنوں کے روزے رکھنے سے منع فرمایا. ایام تشریق کے 3 دن، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اور جمعے کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا. یعنی جمعے کا دن بھی ایک طرح سے مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اجتماع کا دن ہے، اکٹھے ہونے کا دن ہے. اگرچہ اس دن میں عبادت بھی ہے، لیکن اسلام میں کوئی بھی عبادت اس طرح نہیں کہ آپ جب عبادت کو لگے تو باقی سب کچھ بھول جائیں. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اب مناسک حج ہیں اور وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھو. عرفہ کے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا اور پھر خصوصی طور پر اعلان کروایا جا رہا ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں. بچیاں دف بجا رہی ہیں اور عبادت، روحانیت اور جسمانی ضرورتیں ساتھ ساتھ چل رہی. یہ اعتدال قائم کرنا زیادہ مشکل ہے. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، جب ایک کام کرتے ہیں تو اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دوسرے بھول جاتے ہیں، یا دوسرا کرنے لگتے ہیں تو پہلا بھول جاتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. ابو مرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے والد عمرو بن العاص کے ہاں آئے. انہوں نے دونوں کے سامنے کھانا لا کر رکھا اور فرمایا کھائیے. انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں. عمر نے فرمایا کھاؤ، ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھانے پینے کا حکم دیتے تھے اور روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے. مراد ہے ایام تشریق. ایک اور روایت ہے ابو شاہسا کہتے ہیں ایک مرتبہ ایام تشریق کے کسی درمیانی دن سے مراد 12 تاریخ ہو سکتی، ہم لوگ ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے. تھوڑی دیر بعد کھانا آیا اور لوگ قریب ہو گئے، یعنی سب کھانے کے لیے آ گئے، لیکن ان کا بیٹا ایک طرف کو ہو کے بیٹھ گیا.
ابن عمر نے ان سے فرمایا آگے ہو کر کھانا کھاؤ. اس نے کہا میں روزے سے ہوں. انہوں نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے اور ذکر کے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے پھر؟ اطاعت، فرما برداری. کوئی بھی کام اس طرح کرنا جس طرح کہا گیا ہے، اور اس میں اپنی منمانی نہ کرنا، کیونکہ یہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے. ٹھیک ہے. منا میں مسجد خیف کے قریب رہنے والے حجاج نمازیں مسجد میں ادا کریں، لیکن جو دور خیموں میں لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے خیمے یا اپنے اپنے قریب کی جگہ پر اکٹھے ہو کر جماعت سے نماز پڑھیں. اور اب نمازیں قصر ہوں گی. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی، ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. وہ کیوں آئے ہوں گے یہاں؟ کیا کرنے؟ کچھ اندازہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں کیوں آئے ہوں گے؟ جی حج کرنے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کس کے بعد ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے لوگوں کو پکارا تھا تو حج کا سلسلہ تو جبھی سے جاری ہو گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے سے. تو جو بھی پھر انبیاء آتے رہے وہ آ کر حج کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے فرمایا کہ 70 انبیاء نے اس مسجد میں نماز پڑھی اس جگہ پر، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے. مسجد خیف کہاں ہے؟ منا میں ہے یا عرفات میں ہے؟ منا میں ہے. اور ابو بکر اور عمر اور عثمان انہوں نے منا میں 8 سال یا 6 سال یعنی 6 دفعہ یا 8 دفعہ قصر نماز پڑھی. ابن عمر بھی منا میں 2 رکعتیں پڑھتے پھر اپنے بستر پہ آتے. میں نے عرض کیا اے چچا جان، کاش آپ ان کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھ لیتے، یعنی جیسے ظہر کی 2 پڑھنے کے بعد. انہوں نے فرمایا اگر میں نے اس طرح کرنا ہوتا تو نماز پوری پڑھ لیتا. پھر ایام تشریق میں روزانہ زوال آفتاب کے بعد یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد 3 جمرات، جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کو ترتیب کے ساتھ کنکریاں ماریں. ٹھیک ہے. پہلے سے شروع کر کے پھر دوسرے اور پھر تیسرے پہ جائیں، لیکن پہلے دن صرف تیسرے کو مارنی ہوتی. لیکن 2 دن کون سے؟ 11 اور 12. اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 کو بھی مار لے. ترتیب میں غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ ایک رائے یہی ہے کہ کوئی حرج نہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ دم دے. دم دینے سے مراد خون بہانا ہے. دم اصل میں سانس کو بھی کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور دم خون کو بھی کہتے ہیں. تو دم دینا اور دم کرنا بھی ہوتا ہے، اس میں پھونک ماری جاتی ہے. ٹھیک. تو عربی میں دم خون کو کہتے ہیں، یعنی خون بہانا، یعنی ایک جانور کی قربانی کرنا. ہر جمرہ کو 7 کنکریاں الگ الگ مارے اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں. جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، لیکن جمرہ عقبہ کے نزدیک دعا نہ کرے. وہ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کی راتیں منا میں ٹھہرے، سورج ڈھلنے کے بعد جمرات کو کنکریاں مارتے، ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے. پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس کافی لمبی دیر رکتے اور اپنی عاجزی اور تضرع کا اظہار کرتے، دعائیں کرتے. پھر تیسرے جمرے کو کنکریاں مارتے مگر اس کے پاس نہیں رکتے تھے. سالم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر پہلے جمرے کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے. یعنی پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس کے بعد صحابی کا عمل بتایا جا رہا ہے. پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے. جمرے کے پاس کنکری مارنے کا مطلب نہیں کہ اس کے پاس مار کے وہیں کھڑے رہے اور ہلے نہیں. مارنے کے بعد ذرا سے ایک طرف کو ہٹ کے وہاں دعا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مار سکیں. وہاں پہنچے قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے اور اسی طرح دیر تک کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے. بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے نا کہ دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، تو یہاں بھی آپ دیکھیں اس موقع پر بھی ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں. پھر جمرہ وسطی کی رمی کرتے، پھر بائیں طرف بڑھتے اور ایک ہموار زمین پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ جمرے سے ہٹ کے کھڑے ہو رہے ہیں، یہاں بھی دیر تک کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے. اس کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرتے، اس کے بعد کھڑے نہیں ہوتے اور آپ واپس چلے جاتے اور فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، تو جو انہوں نے کیا وہی میں کر رہا ہوں. ایام تشریق میں چونکہ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہوتا ہے تو جمرات کو کنکریاں مارنے کے علاوہ بھی تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے. تلبیہ نہیں پڑھیں گے اس میں؟ کیوں؟ تلبیہ کب تک پڑھنا تھا؟ 10 تاریخ کو
منا کی جمرہ عقبہ کی کنکریاں مارنے تک. اب تلبیہ ختم ہے, اب صرف اور صرف تکبیرات ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کچھ اور الفاظ بھی ہیں. ابن عباس عرفہ کی صبح سے لے کر ایام نفر 11, 12, 13 نفر کہتے ہیں چلنے کو یعنی روانگی, مغرب تک تکبیرات کہتے تھے. 13 تاریخ کی مغرب تک, مغرب کے بعد نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر و اجل, اللہ اکبر علی ما ہدانا, وہ یہ الفاظ پڑھتے تھے. اللہ سب سے بڑا ہے, سب تعریف اللہ کے لیے, اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ہم اللہ کی تکبیر اس بات پر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی, کیونکہ وہ ایک اور آیت میں آتا ہے نا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا. عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے, یعنی اتنی دور تک آواز جاتی. اور بازار والے تکبیر کہتے یہاں تک کہ سارا منا تکبیر سے گونج اٹھتا. اب ہارڈلی آپ کو یہ آواز سنائی دے گی, لوگ اپنی اپنی باتوں میں اور کام میں مصروف ہوتے ہیں, شاید ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ تکبیر پڑھنی چاہیے. تو اکٹھے پڑھنے کی اور ہی بات ہے. ابن عمر منا کے دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر, خیمے میں, راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے. ٹھیک, کہیں بھی, بستر میں یعنی لیٹ کے, خیمے میں یعنی اپنے چھوٹے سے وہ جو رہنے کی جگہ تھی وہاں, اور راستے میں گزرتے وقت, ہر جگہ. اس کو نمازوں کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کے دور میں ایسا نہیں کیا گیا, اس لیے اگر کوئی شخص صرف نمازوں کے بعد مسجد کے اندر بلند آواز سے پڑھ کے جائے گا اور اس کو سنت سمجھے گا تو یہ سنت نہیں بدعت ہوگی. یعنی صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. بازاروں میں پڑھی, گھروں میں پڑھی, لیکن فرض نماز کے بعد مسجد میں نہیں پڑھی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. فرض نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ ذکر اذکار جو نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذی الحجہ میں تکبیر کہتی تھی, اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی. یعنی یہاں اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کے بعد نہیں اور نہ فرض نمازوں کے بعد ہے, لیکن ویسے مسجد میں اگر بیٹھے ہوئے حلقے میں یا جا کر انتظار کر رہے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے دن لوگ جب جہاں بھی عیدگاہ میں خطبہ پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تکبیرات پڑھتے رہتے ہیں. تو اس میں مرد حضرات تو عموماً پڑھتے ہیں اور عورتیں کیا کرتی رہتی ہیں؟ باتیں. تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جب آپ کسی بھی مسجد میں کسی بھی عیدگاہ میں جائیں گے, تکبیرات جب پڑھی جا رہی ہوں مردوں کی طرف, تو آپ بھی خواتین میں پڑھنا شروع کر دیں. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں, جب آپ کرنے لگیں گے تو دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کے کر لیں گے, یا ہو سکتا ہے آپ کو بھی روک دیں. منا میں قیام کے دوران کھانا پینا, تکبیرات, کنکریاں مارنا, نمازیں پڑھنا, میل ملاقات, ان سب کے علاوہ اگر ممکن ہو تو مکہ جا کر بیت اللہ کا نفلی طواف بھی کر لیں, اس کی اجازت ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کے دنوں میں کعبہ کا طواف کرنے جایا کرتے تھے. ابن عباس سے روایت ہے کہ کان یزور البیت کل لیلۃ من لیالی منا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی راتوں میں سے ہر رات کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جایا کرتے تھے, لیکن واپس پھر منا پہنچ جاتے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تینوں راتیں منا میں ہی گزارنی چاہیے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے کہ سیدنا عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ لوگوں کو پانی پلانے کی غرض سے منا کی راتیں مکہ میں گزار لیں, تو آپ نے ان کو اجازت دی تھی. ٹھیک ہے, کن کو اجازت دی تھی؟ حضرت عباس کو. وجہ کیا تھی؟ پانی پلانے کی. یعنی اگر کوئی ڈیوٹی پر ہو تو اس کی بات اور ہے. ایام تشریق میں منا میں خطبہ دینا. ابن ابی نجیح اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ بنو بکر کے 2 آدمی نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام تشریق کے درمیانی دن میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. ہم آپ کی سواری کے قریب ہی تھے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ تھا جو آپ نے منا میں ارشاد فرمایا. وہ خطبہ کیا تھا؟ لوگو, تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. یاد رکھو کسی عربی کو کسی اجمی پر
کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر سوائے تقوی کے کسی اور وجہ سے فضیلت حاصل نہیں۔ کیا میں نے پیغام الہی پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا۔ پھر فرمایا آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا دن۔ فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ کہا حرمت والا۔ فرمایا شہر کون سا ہے؟ کہا حرمت والا۔ پھر اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے خون اور مال کو اسی طرح حرمت والا بنا دیا جیسے اس مہینے اور اس شہر میں آج کے دن کی حرمت ہے۔ کیا میں نے پیغام الہی پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا حاضرین کو چاہیے غائبین تک یہ پیغام پہنچا دیں، یعنی جو میں نے کہا ہے اسے آگے پہنچا دیں۔ اگر کوئی شخص 12 تاریخ کو منا سے روانہ ہونا چاہتا ہے تو اس دن رمی کے فوراً بعد غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا چاہیے اس کو۔ اگر منا میں سورج غروب ہو گیا تو پھر اس کو وہ رات بھی منا میں ہی ٹھہرنا ہوگا۔ واضح سمجھ آ گئی؟ کنکریاں کب ماری جاتی ہیں؟ سورج ڈھلنے کے بعد۔ اب اگر کنکریاں مارنے کے بعد نکلنا ہے تو نکل جائیے، اور اگر نہیں نکلے یا ٹریفک بلاک ہے یا کچھ اور مغرب ہو گئی تو پھر ادھر ہی رکیے۔ پھر تیسرے دن کی رمی کے بعد نکلنا ہوگا۔ اب رمی بھی کر لی، تیسرا دن بھی ہو گیا، واپس مکہ آ گئے، اب کیا کرنا ہوگا؟ طواف وداع۔ اگر آپ جا رہے ہیں اور اگر آپ کچھ دن اور وہاں رک رہے ہیں تو آپ دن میں نفلی طواف کرتے رہیں کیونکہ اس کا بہت اجر ہے، اور جب آپ جانے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ طواف وداع کریں۔ حج مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل الوداعی طواف کریں۔ طواف وداع حج کے واجبات میں سے ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ حج کے بعد ہر جانب سے واپس چلے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہرگز نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو، لیکن ایک شخص کو اجازت ہے، وہ وداع کے بغیر بھی نکل سکتا ہے، حائضہ عورت۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ مکہ سے روانگی کی رات صفیہ رضی اللہ عنہا حائضہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا کہ میں ان لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے قربانی کے دن طواف زیارہ کیا تھا، یعنی 10 تاریخ کو؟ بتایا گیا جی ہاں کر لیا تھا۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر چلو، یعنی پھر طواف وداع کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں بہت سہولت ہو گئی، ورنہ تو حج فلائٹیں اپنے سارے اسکیڈول الٹ دیں، کیونکہ آدھی عورتیں تو پھر جانے سے رہیں۔ اب حج مکمل ہو گیا۔ لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك